إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار معزز علماء ذوی احترام شہر ناگپور کی مسجدوں کے معزز ائمہ کرام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تحب وترضى بأن تصلی علیہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور جی لگا کر محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ. لائق مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے عرس مقدوم اشرف جہانگیر سبنانی کا انعقاد کیا، اور آپ سب بھی اس بزم محبت میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ سب کا یہاں آنا مبارک فرمائے اور اس محفل کی برکتیں نعمتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. سرکار اشرف کی بارگاہ میں نذرانے محبت پیش کرنے کے لیے، ان کے ذکر خیر سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے یہ اسٹیج سجایا گیا، خطبہ کو بلایا گیا، آپ سامعین تشریف لائے. اللہ پاک ان ساری خدمتوں کو محبتوں کو قبول فرمائے.
یہ میرے اشرف کے ذکر کی محفل ہے، بزم محبت سجی ہوئی ہے۔ میں بھی تصورات میں سرکار مخدوم پاک کا روضہ میری نظروں کے سامنے ہے، اور بس تصور میں ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ تیری یاد آئی ہے، ان کی یاد آئی ہے، سانسوں ذرا آہستہ چلو، ان کی یاد آئی ہے، سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ کیا بتاؤں کیا ملا اشرف کے مل جانے کے بعد، کیا بتاؤں کیا ملا اشرف کے مل جانے کے بعد، اشرف کے مل جانے کے بعد، غوث و خواجہ مل گئے ہیں آپ کو پانے کے بعد، واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ آپ کو پانے کے بعد حضرات، یہ بات یوں ہی محض صرف بیان کے لیے بیان نہیں کیا میں نے کہ غوث خواجہ مل گئے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک انفرادیت ہے کہ اس سلسلے کا پیر بھی اشرفی ہوتا ہے، مرید بھی اشرفی ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، مرید کسی بھی پیر سے ہو جائے لیکن سب اشرف کے غلام بنتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سب اشرفی اشرف کے غلام بنتے ہیں۔ اب لفظ اشرفی کو دیکھ لیجئے آپ، اگر اردو میں اشرفی لکھا جائے تو الف سے شروع ہوتا ہے، واہ 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 واہ، الف، جان ہوتا ہے، شین، رے، فے، یہ پہلا حرف الف، آخری حرف یہ، اور اس الف اور یہ کے بیچ میں سارے حروف آتے ہیں۔ تو لفظ اشرفی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے جیسے الف اور یہ کی آغوش میں سارے حروف ہیں، ویسے اس سلسلے نے سارے سلاسل کے فیضان کو اپنے آغوش میں لے رکھا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سارے سلاسل سبحان کے اللہ، فیضان کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ نصیب کی بات ہے، بحمدہ تعالی ہمارے سلطان اشرف، آقا اشرف، کرم نواز اشرف، بندہ نواز اشرف، وہ محبوب یزدانی بھی ہیں، اشرف جہانگیر سمنانی بھی ہیں، اور غوث العالم بھی ہیں۔ یہ صرف محبت کے یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ آج کے دور میں یہ رائج ہے کہ ہر پیر اپنے مرید کو اشتہار پوسٹر کے ذریعے ولایت کا ٹائٹل دے دیتا ہے، کچھ بھی بنا دیتا ہے۔ محبوب یزدانی ہے، غیب سے آواز آئی کہ اعلان کر دو کہ اشرف میرا محبوب ہے۔ جب عاطف غیبی نے یہ آواز دی کہ اشرف رب کا محبوب ہے تو یہ محبوب یزدانی ہے۔ اور جب غوث اعظم، اللہ اکبر، کیا مقام ہے، میر میراں پیر پیراں محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، کیا مقام ہے ان کا۔ حضرت امام حسن عسکری کے بعد یہ زمانہ جو شروع ہوا وہ غوث اعظم کا زمانہ تھا، اور جب تک حضرت امام مہدی نہیں آئیں گے
یہ زمانہ غوث اعظم کا زمانہ رہے گا. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہیں اور ان پہ ہر حال میں میری حکومت چلتی ہے. سال میں کوئی ایسا سال نہیں، مہینے میں کوئی ایسا مہینہ نہیں، وقت میں کوئی ایسا وقت نہیں جو میری بارگاہ میں حاضری دیے بغیر آگے گزر جاتا ہو. یہ کون کہتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں اپنی توجہ کو کسی میت پہ ڈال دوں تو اللہ کی قدرت سے اس میں زندگی پیدا ہو جائے. اگر میں اپنی توجہ کو کسی دہتے ہوئے شعلوں پر ڈال دوں تو وہ ٹھنڈی ہو جائے. یہ غوث اعظم کا مقام ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنی تمام یہ جو دنیا ہے اس پہ تصرف کا اختیار غوث اعظم کو عطا فرما دیا ہے نا. یہ غوث اعظم ہے. اور غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ساری مملکت میرے اختیار میں ہے. یہ غوث اعظم فرماتے ہیں. اور غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے. یعنی جو کچھ زمانے میں گردش میں ہے، جو کچھ گزر رہا ہے، موومنٹ میں ہے، اس کا مینجمنٹ میرے ذمہ ہے. وہ کہتے ہیں غوث اعظم کہ یہ سب جتنی بھی خداداد مملکت ہے میرے اختیار کے دائرے میں ہے. اور غوث العالم کہتے ہیں کہ اس کا انتظام میرے ذمہ ہے. تو اب جتنے اشرفی ہیں، اہل محبت ہے، وہ سوچے کہ غوث اعظم کی اس مملکت خداداد کے ناظم کا نام غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی. بڑی عظمت کی بات ہے کہ ہم سب اس بارگاہ ارشد کی بارگاہ کے غلام ہیں. میں آپ سے عرض کروں، دنیا سمجھتی ہے کہ یہ نظام ہم چلا رہے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ سارا نظام ایمان ہے کہ نہیں رب چلا رہا ہے. اس کی بغیر مرضی اور رضا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو ظاہر ہے کہ سب اس کے اختیارات سے، اس کی قدرت سے، اس کی قدرت کاملہ ہی سے چل رہے ہیں. تو ابھی نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے روئے زمین پر اپنے محبوبوں کو یہ رکھا ہے. یہ سب خطابات صرف یوں ہی نہیں ہیں. جس طرح سے اہل دنیا نے دنیا کو مختلف حصوں میں بانٹ رکھا ہے، یورپ، ایشیا، افریقہ، یہ 3 بر عظیم ہیں جس کو دنیا نے 3 حصوں میں بانٹ رکھا ہے نا. اسی طرح سے روحانیت کی دنیا میں یہ دنیا 2 حصوں میں، شام وسط ہے، شام سے مغرب ایک حصہ ہے اور شام سے مشرق دوسرا حصہ ہے. یعنی شام سے مغرب ایک دنیا ہے اور شام سے مشرق ایک دنیا ہے. یعنی پچھم شام سے ایک دنیا اور پورب شام سے دوسری دنیا. تو یہ تصوف میں، ولایت میں یہ نظام ہے کہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. شام کے پچھم ایک دنیا اور شام سے پورب ایک دنیا. اور ہر ایک دنیا کا ایک قطب زمانہ ہوتا ہے. ہر ایک دنیا کا ایک قطب زمانہ ہوتا ہے. اور اس قطب زمانہ کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ غوث اعظم ہوتے ہیں. بحمدہ تعالی ہم اس بارگاہ کے غلام ہیں جسے دنیا اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے. وہ بھی قطب زمانہ تھے. قطب زمانہ تھے. آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات میں، کہ اشرف جب تم مقام غوثیت پر فائز کیے جاؤ گے
تو میرے بیٹے نور عالم کی قطبیت کی سفارش کرنا. نور عالم کی قطبیت کی سفارش کرنا. حضرت شیخ نظام یمنی فرماتے ہیں کہ میں روز شب میں سرکار کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور روز خدمت کرتا تھا، لیکن ایک دن جب میں خدمت کرنے اس دن پہنچا اور آپ کی پنڈلیوں کو میں نے دبایا تو میری مٹھیاں بند ہو گئیں، آپ کی ہڈی حائل نہیں ہوئی. تو میں سمجھ گیا کہ میرا شیخ مقام غوثیت پر فائز کر دیا گیا، کیونکہ جو مقام غوثیت پر فائز کیا جاتا ہے اس کا جسم لطیف ہو جاتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، وہ دیواروں سے پار نکل جائے گا، اس کو دیوار حائل نہیں ہوگی. حضرت نظام یمنی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے شیخ کے قدموں کو پکڑا تو میری مٹھیاں بند ہو گئیں، شیخ کے قدم میری مٹھیوں میں نہیں آئے. تو میں سمجھ گیا کہ میرے شیخ مقام غوثیت پر فائز کر گئے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اسی دور میں بنگال کے قطب کا وصال ہوتا ہے، اور دستور ہے یہ اس دنیا کا کہ اس قطب کا جنازہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ دوسرے قطب کا انتخاب نہ ہو. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے نا. یہ قطب آج جو ہوتا ہے نا، ایک قطب زمانہ ہوتا ہے، ایک قطب ہوتا ہے. قطب کی حیثیت روحانی دنیا میں ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتی ہے. جیسے ہم اپنے شہر میں ضلع میں ڈی ایم کہتے ہیں نا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، ویسے ہر شہر کی ذمہ داری میں ایک قطب کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. اب بنگال کے قطب سے ان کا وصال ہو گیا. اب تلاش کی جانے لگی کہ کس کو قطب بنایا جائے. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مجلس شورا بیٹھتی ہے جس میں اس علاقے کے سارے بزرگ ہوتے ہیں، اور جو اس دنیا کا قطب زمانہ ہوتا ہے اس کی صدارت میں یہ اجلاس ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اب ظاہر ہے کہ اس دنیا کے مشرق کے قطب زمانہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھے، تو ان کی صدارت میں اجلاس ہوا. سارے گروہ ولایت کے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ ناموں کو پیش کیا، اتفاق رائے نہیں ہو پائی. پھر آخر میں مخدوم پاک نے، اور ایک خوبی کی بات ہے، ایک ابدال کی بھی جماعت ہے، کیا ہے سنا ہوگا آپ نے، لیکن یہ سچائی ہے کہ ابدال ہیں کتنے اور ابدال ہیں کون یہ ولیوں کو بھی نہیں معلوم. یہ غوث اعظم کی انٹیلیجنس فورس ہے، سینٹرل باڈی کی انٹیلیجنس. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. آج تک یہ بات نہیں ثابت ہو سکی کہ کتنے ہیں اور کون ہیں. واہ 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 واہ. یہ دنیا سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں. من و سلوہ کا ذکر آپ نے سنا ہوگا نا، حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے نازل ہوا تھا. اسی طرح سے آج بھی ابدال کی جماعت پہاڑیوں میں، تنہائیوں میں، آبادیوں کے باہر کسی پہاڑی گفا میں زندگی بسر کرتی ہے، اور آج بھی اس کے لیے کھانا آسمانوں سے آتا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. جب غوث اعظم کا حکم ہوتا ہے تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے نکل جاتے ہیں. انہیں اولیاء کرام سے بھی چھپایا گیا. تو ہر اس طرح کی مجلس شورا میں انٹیلیجنس کا بھی ایک آدمی ہوتا ہے، یعنی ابدال بھی ایک ہوتا ہے. واہ 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 واہ. تو اب مخدوم پاک کی صدارت اس لیے کہ وہ غوث زمانہ ہے، اور ایک ابدال موجود ہے. گروہ ولایت کے سارے لوگ وہاں موجود. نام پیش کیا جا رہا ہے، حضرت شیخ الدین یحییٰ منیری کا بھی نام پیش کیا گیا. واہ واہ واہ. تو آپ کو جب یہ خبر لگی کہ مقام قطبیت کے لیے میرا نام پیش کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھاؤں گا، میں تنہائیوں میں ذکر الہی میں مشغول ہوں، بس اسی میں خوش ہوں. انہوں نے اس ذمہ داری کو لینے سے انکار کر دیا. پھر جب بہت سے نام آئے تو آخر میں مخدوم پاک نے، جو آپ کے شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے نور عالم کی قطبیت کی سفارش کرنا، تو مخدوم پاک نے حضرت نور عالم کی قطبیت کی سفارش کی. آپ نے ان کا نام پیش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت موسٹ سینئر اولیاء کرام وہاں پہ تھے. اس وقت آپ کی عمر شریف اتنی زیادہ نہیں تھی حضرت نور عالم کی. تو لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ ان کو دے رہے ہیں، آخر ان میں کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے.
سرکار مخدوم پاک کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے. واہ واہ تو آپ سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں کیا کمال ہے, کیا خوبی ہے؟ واہ. سامنے ایک پہاڑ تھا. آپ نے مخدوم پاک نے انگلی اٹھائی, اشارہ فرمایا, اے پہاڑ تو اپنی جگہ سے آ کر نور عالم کی بارگاہ میں تو سلامی پیش کر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. مخدوم پاک نے یوں اشارہ کیا کہ سلامی پیش کر. وہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت میں آ گیا. جب مخدوم پاک نے اسے حرکت میں آ کر دیکھا, کہا ٹھہر, ابھی نہیں, جب نور عالم کہیں گے تب آنا سلامی کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مخدوم اشرف, جانشین مخدوم اشرف. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سارے اولیاء کرام نے تبسم فرمایا, جب اتنا زبردست بیک اپ ہے تو انکار کون کرے گا. واہ 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 واہ. حضرت نور عالم قطب عالم کے نام سے مشہور. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی حضرت نور عالم ہے, نور قطب عالم کے نام سے مشہور ہے. جب مخدوم پاک علی ہوئے, بستر علالت پہ تھے, بڑی نقاہت تھی, تو آپ نے خبر سنی اور پنڈوا بنگال سے چل کر آپ سبحان اللہ کچھوچا شریفہ ایک طویل سفر کر کے اور پہنچے. اب ظاہر ہے کہ ہم آپ بھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کچھ جملے تو بولتے ہیں, اللہ پاک آپ کو روبہ صحت فرمائے, صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے, یہ سب کہتے ہیں نا. تو آپ نے بھی وہ دعائیں دینی شروع کی کہ آپ بیمار ہیں, اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے, صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے. ابھی یہ دو جملے بولے ہی تھے حضرت نور قطب عالم پنڈوی علیہ الرحمہ کہ مخدوم پاک نے فرمایا, شہزادے خدا را روکی اپنے آپ, واہ. اب ہجر کی بے قراریاں صحیح نہیں جاتی, اب وصال کی لذت سے آشنا ہو جانے دی. واہ 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 واہ. اب ہجر کی بے قراریاں برداشت نہیں ہوتی, اب وصال کے قرب کی لذتیں حاصل کرنے دیجئے. پھر اچانک جملے کا انداز بدلتا ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کا مجھ پر یہ کرم ہے, رب کا مجھ پر یہ فضل ہے کہ شیخ کے توسل سے رب نے مجھ پر یہ فضل فرمایا ہے کہ فقیر جب تک چاہے اپنی موت کو اپنی دروازے سے لوٹاتا رہے. واہ 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 واہ. لیکن اب ہجر کی راتیں نہیں گزرتی, اب تو وصال کے قرب کی لذتیں حاصل کرتی. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سنانی اپنے وقت کے مجدد ہیں, اپنے وقت کے محقق ہیں, غوث العالم ہیں, محبوب یزدانی ہیں. اب آپ دیکھیں آپ کے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نواز, دستور یہ ہے کہ ہر شیخ کی اپنے کسی چہیتے مرید کو جس کی وہ تربیت کرتا ہے, روحانی تربیت کرتا ہے, اور جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو تربیت میں نے دی وہ تمام تربیتیں اس میں موجود ہیں اور کمال کو پہنچ گئی ہیں, تو پھر ہر شیخ ایسے اپنے کسی مرید کو کوئی لقب دیتا ہے, کوئی لقب دیتا ہے. تو جب مخدوم پاک آپ کی خدمت میں رہے اور خدمت کرتے رہے اور جب اس کمال کو پہنچے تو شیخ کو فکر ہوئی کہ اب خدمت دین کے لیے, خدمت خلق کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مجھے بھیجنا ہے نا. تو جب وہ وقت آیا تو یہ فکر ہوئی کہ میں اپنے اس چہیتے مرید و خلیفہ کو کیا لقب دوں. پہلے ذہن سے سوچا, پھر ذہن نے جو وہ چاہتے تھے جیسی ان کی خواہش تھی کہ ایسا کوئی لقب ہو, لیکن کیسا ہو وہ خود نہیں سمجھ پا رہے تھے. ذہن سے سوچا لیکن جب کچھ حل نہ نکلا تو پھر آپ نے کش فرمایا, چلا فرمایا. ایک حجرے میں آپ چلا فرمایا صرف اس بات کے لیے کہ مولا میں اپنے چہیتے اشرف کو ایک لقب دینا چاہتا ہوں, میری عقل کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی ہے, تو میری مدد فرما. آپ چلا کش ہو گئے
ایک حجرے میں چلا کش رہے، 40 دن متواتر آپ حجرے میں چلا کش رہے، صرف اس بات کے لیے کہ میں اپنے چہیتے مرید و خلیفہ اشرف کو نام کیا دوں، مولا تو ہمیں بتا دے۔ 40واں دن مکمل ہوتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں در و دیوار سے، فضاؤں سے، ہر جگہ سے یہ آواز آتی ہے، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور ابھی 25-30 سال پہلے تک وہ حجرہ موجود تھا پنڈوا شریف۔ تو بتاتے ہیں کہ اس دن اسی وقت پھر آواز آتی تھی اشرف جہانگیر کی اس حجرے سے۔ تو ہم ایسے مخدوم کی بارگاہ میں اپنے نذران محبت کو پیش کرنے کے لیے حاضر آ گئے ہیں، اور میرا مخدوم جہانگیر بھی ہے اور جہانگیر بھی ہے۔ بارگاہ اشرف میں باادب رہنا۔ ایک شخص آیا، بڑے اس نے کشف کیے، مجاہدات کیے، اور اپنی محنت سے بہت کچھ اس نے حاصل کیا۔ روحانیت میں اچھا خاصا تصرف تھا اس کا، اچھے مقام کو پہنچ گیا تھا۔ تو ظاہر ہے ہر چیز ہو، لیکن اگر ظرف نہ ہونا تو پھر اس میں کمال پیدا نہیں ہوتا، گنوانے کا خدشہ ہمیشہ رہتا ہے نا۔ پانی موجود ہے لیکن پیالہ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی تو آئے گا نا۔ لیکن اگر چھوٹے پیالے میں ڈالتے رہو پانی تو پانی تمہارے کام تھوڑی آئے گا، وہ تو ضائع ہوتا رہے گا۔ تو محنت کر کے وہ کسی مقام کو پہنچے۔ اب سیدھے مخدوم پاک کا ذکر سنا، کہا چلو انہیں بھی آزما لیتے ہیں۔ آزما آ گیا، کشوشے آ گیا۔ تو مخدوم پاک کا دستور تھا کہ جو مہمان آتا تھا سب سے پہلے سرکار اس کو جاؤ اس سے کھانا کھلاؤ، جب یہ کھانا کھا لے اور آرام کر لے پھر اسے میرے پاس لے کے آنا۔ اس کو کہا نہیں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف آپ سے چند گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ فرمایا تو آپ نے اس پر توجہ فرمایا، اور توجہ فرمانا تھا کہ جو کچھ برسوں میں حاصل کیا تھا نا سب ضائع ہو گیا، وہ خالی ہو گیا۔ جیسے ہی خالی ہوا وہ کیفیت اس کی ختم، وہ جو تھا اس کا قلبی معاملات وہ سب بالکل خالی ہو گئے، ایک عام انسان کی طرح ہو گیا۔ تو اس کو احساس ہوا کہ رانگ نمبر ڈائل کر دیا، غلط جگہ آ گیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہانگیر بھی ہیں، جہانگیر بھی ہیں، سب ختم۔ رویا، گڑگڑایا، کہا نہیں ابھی تو جا، روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی بارگاہوں میں حاضری دے، اور جا کسی بھی ولی کو اپنے لیے سفارشی بنا، کسی کو اپنے لیے سفارشی بنا، پھر میرے پاس آنا۔ میرے پیارے تاریخ ہے، روئے زمین پر وہ گھومتا رہا، کسی بھی ولی نے اس کی سفارش کے لیے اپنی رضا نہیں دی۔ واہ 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 واہ۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے مکہ شریف پہنچ گیا۔ حرم کعبہ میں اس وقت حضرت نجم الدین قلندر جو قطب مکہ تھے وہ موجود تھے، ان کی بارگاہ میں سن کر حاضر ہوا کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ کر دیں اور ہماری ولایت واپس ہو جائے۔ جب اس نے ذکر کیا کہ میں نے غلطی کی، ایسا ایسا ہو گیا ہے، تو حضرت نجم الدین قلندر سن کے فرماتے ہیں ارے ظالم تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ ارے روئے زمین پر کوئی ایسا ولی نہیں ہے جسے اشرف اپنی بارگاہ سے دھتکار دے اور اس کے لیے کوئی سفارش کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مخدوم اشرف، واہ واہ واہ، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ یعنی کہ سبحان نسبتیں اللہ کے فضل سے ہماری قسمت سے ہمارے ہاتھ آ گئی۔ واہ واہ واہ، سارے سلسلوں کا فیضان اپنی آغوش میں لیے ہوا ہے، واہ، یہ نسبت اشرفی۔
واہ واہ واہ، اشرف کی نسبت حاصل ہو گئی، آپ ایک اشرفی ہو گئے، کتنے قیمتی ہو گئے معلوم ہے آپ کو؟ واہ 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 واہ، آپ اشرفی ہو گئے نا، آپ قادری بھی ہو گئے، سبحان اللہ، آپ نقش بندی بھی ہو گئے، واہ آپ سہروردی بھی ہو گئے، واہ 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 واہ، آپ شاذلی بھی ہو گئے۔ واہ 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 واہ، جتنے اہم سلاسل ہیں تصوف میں، روحانیت میں، وہ سارے سلسلوں کا فیضان، خلافت و اجازت اس سلسلے کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، اور اس سلسلے میں ایک سلسلہ ہے، سلسلے منوریہ معمریہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے اس روحانی دنیا میں سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سونے جیسا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، ظاہر ہے غوث اعظم کا زمانہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آج کا تو نہیں، 800-900 سال پرانا زمانہ ہے۔ تو غوث اعظم سے اتنے قریب کا سلسلہ جو سلسلہ اشرفیہ کو حاصل ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے، سلسلے واہ واہ واہ، معمریہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں، معمریہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت منور شاہ الہ آبادی، حضرت دولہ شاہ گجراتی، حضرت میر کابلی، حضرت ملا خون رام پوری، ان سب کی عمریں بہت زیادہ ہیں، سبحان اس اللہ، لیے معمریہ کہتے ہیں، زیادہ عمر والے۔ اور منوریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ حضرت منور شاہ الہ آبادی سے آیا۔ سبحان اللہ، اب غوث اعظم کے جو مرید و خلیفہ تھے حضرت دولہ شاہ گجراتی، یہ آپ کے جو بغل میں گجرات ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان میں ایک شہر گجرات ہے، یہ اسٹیٹ گجرات ہے، آپ کا آستانہ وہاں پر ہے، حضرت دولہ شاہ گجراتی۔ اب آپ دیکھیے کتنے قریب سے آ گیا، صرف 5 واسطوں سے یہ سلسلہ اشرفیہ میں آ گیا۔ سبحان اللہ، حضرت دولہ شاہ گجراتی، حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید و خلیفہ، سبحان اللہ، ان سے خلافت و اجازت ملی حضرت منور شاہ الہ آبادی کو، سبحان اللہ، ان سے خلافت و اجازت ملی حضرت ملا خون رام پوری کو، سبحان اللہ، ان سے خلافت و اجازت ملی حضرت میر کابلی کو، اور ان سے خلافت و اجازت حاصل کی ہم شبیہ غوث الثقلین سبحان حضور اللہ، اعلیٰ حضرت شفیع میاں علیہ رحمہ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف 5 واسطوں سے غوث اعظم کے فیضان سے یہ قریب کر دیتا ہے اشرف سے نسبت جو ہمیں حاصل ہو کے ہم اشرفی بنے، سبحان اللہ، یہ نسبت ہمیں صرف 5 واسطوں سے غوث اعظم کے فیضان سے قریب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد تعالیٰ اس سلسلے پر فیضان ہے، چشتی فیضان بھی ہے، قادری فیضان بھی ہے، سبحان اللہ، نقشبندی فیضان بھی ہے، سبحان اللہ، سہروردی فیضان بھی ہے، اور میرے پیارے ایک سلسلہ اور بھی ہے، لیکن اس سلسلے کی اجازت وغیرہ دی نہیں جاتی آج کے دور میں تو قطعی نہیں۔ کیا بات ہے، پہلے بھی بڑا احتیاط تھا، سلسلے ملامتیہ کی بھی اجازت ہے، اس سلسلے اللہ اکبر، اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا، آپ سمجھتے ہیں نا۔ اور یہ نہ کہیے گا کہ سلسلے ملامتیہ میں عام لوگ ہیں، اس سلسلے کے بھی بڑے فیضان ہیں، اس سلسلے میں بڑے بڑے اپنے وقت کے محقق علماء چلے گئے۔ سبحان اللہ، مولانا عبدالسلام صاحب دہلوی علیہ رحمہ، سبحان اللہ، کیا علمی معاملات تھے ان کے۔ مولانا ایوب صاحب دہلوی، یہ بھی بعد میں پاکستان چلے گئے، آپ ان کی کتابیں تو پڑھیے، تفسیر تو پڑھیے، علم کے بحر بے قرار، ایسے ایسے علماء سلسلے ملامتیہ میں داخل ہوئے اور خود کو انہوں نے چھپا لیا اپنے آپ۔ اللہ اکبر، یہ بھی سلسلہ ہے، تو مختلف سلسلوں کا فیضان اس سلسلے میں ہے۔ ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی یاد میں اس تقریب کا انعقاد کیا۔ یقیناً میرے آقا تو بڑے کرم نواز ہیں، گدا نواز ہیں، وہ آپ لوگوں کی محبتوں کو، خدمتوں کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ سب پر اور آپ کے آنے والی نسلوں پر ان کا فیضان جاری و ساری رہے گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔